ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ، جہاں پاکستان صدرن افریقہ ٹریڈ فیڈریشن کے صدر محمد رفیق میمن پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رفیق میمن، چیئرمین پاکستان صدرن افریقہ ٹریڈ فیڈریشن، اپنی ٹیم صدر شاہد اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل سلیم عبدالشکور صاحب، انفارمیشن سیکرٹری محمد اقبال قریشی صاحب، کوارڈینیشن سیکرٹری ظفار عباس صاحب کے ساتھ میں آج اپنے تمام تاجر برادری، اپنے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میں نے جو انٹرویو دے رہا ہوں اسے خالصتاً جو سبب ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کا تعارف کرانا، اپنے اغراض اور مقاصد، ماضی میں ہم نے کیا کیا، فیوچر میں ہماری کیا پلاننگ ہے، وہ اپنے تاجر برادری کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ بزنس فارم سے لے کر پاکستان صدرن افریقہ ٹریڈ فیڈریشن کا سفر 6 سالوں پر محیط ہے۔ 2014 میں ہم نے اس کی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد ڈالی۔ 2015 میں سوشل ویلفیئر ایکٹ کے تحت ہم نے اس کو رجسٹر کروایا، اور یوں یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور ساؤتھ افریقہ سے لے کر انٹرنیشنل لیول پر پھر ہم نے اس کو پاکستان صدرن افریقن ٹریڈ فیڈریشن کی صورت میں اس کو ہم نے آگے بڑھایا، اور اس طرح ہم نے اس کو نہ صرف سوشل ویلفیئر ایکٹ بلکہ ڈپارٹمنٹ میں ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اس کو ہم نے رجسٹر کروایا۔ اس 6 سال کے سفر میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، فیوچر کی کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ سفر بڑا کٹھن تھا، بہت سے مراحل آئے، لوگ آئے چلے گئے، اور یہ کاروبار اس طرح چلتا رہا۔ 2015 مارچ میں ہم نے سب سے پہلا پروگرام ہم نے یہ کروایا، اور اس وقت کے ڈیفنس منسٹر رانا تنویر صاحب کو ہم نے پاکستان سے اسپیشلی مدعو کیا، اور یہ وہ پہلا پروگرام تھا جس میں کافی عرصے کے بعد وفاقی وزیر کی آمدگی ساؤتھ افریقہ میں ہوئی، اور وہ ہمارا پہلا پروگرام نہایت کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا۔ بے شمار اس کو مسائل تھے، چونکہ پہلی دفعہ ایک تاجر برادری مارکیٹ میں آئی تھی۔ پاسپورٹ کے ایشو سے، چونکہ ڈیجیٹل پاسپورٹ اس کا اجرا اس وقت نہ ہوا تھا، اس میں بے شمار اس میں پرابلم تھی، تو یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا کہ یہ کریڈٹ بھی پی ایس اے بی ایف کو گیا تھا اس وقت کہ وفاقی وزیر کی موجودگی میں ڈیجیٹل پاسپورٹ کے لیے ان کی کوششیں کارآمد آئیں، اور اسی طرح ڈیجیٹل پاسپورٹ کا اجرا ہوا۔ صرف یہ نہیں بلکہ گزشتہ 6 سالوں میں پاکستان سے ساؤتھ افریقہ 26 سے زائد ڈیلیگیشن کو میزبانی کا شرف ہماری آرگنائزیشن کو حاصل ہوا۔ مختلف ٹریڈ ڈیلیگیشنز آئے، مختلف ایگزیبیٹر نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا رہتا کہ لوگ آتے تھے اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمارے پلیٹ فارم نے ان کی رہنمائی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو اپنا پلیٹ فارم دیا، ان کی مختلف میٹنگز کروائی۔ اس طرح ان کی بھی جو اسٹرینتھ تھی اس میں اضافہ ہوا، اور اسی طرح ایک آپس میں ایک باہمی چارگی کا ایک راستہ نکلا۔ اس وقت کے دور میں قمر شتاشی، قمر زمر صاحب نے نہایت محنت کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے دور میں بے شمار ڈیلیگیشنز آئے، ہم ان کو اپنی پلیٹ فارم سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹینور میں فاضل چودھری صاحب نے اپنا ٹینور اپنا مکمل کیا، ان کا بھی دور بڑا اچھا گزرا۔ انہی کے دور میں ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول کا ہم نے پہلی دفعہ 25 سال کی تاریخ میں ہم نے ایک 4 روزہ سیمینار منعقد کیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس میں 20 سے زائد
سرکاری افسران کے علاوہ تاجر برادر کی نمائندگی ہوئی. ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بھی GGDA, ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری, ساؤتھ افریقہ چیمبر آف کامرس اور اس طرح سے منارا چیمبر آف کامرس اور دوسری آرگنائزیشن نے ہمارے ساتھ مل کر اس 4 روزہ پروگرام کو ہم نے پایہ تک پہنچایا. مختلف ہم نے اس میں فیصلے کیے اور اس طرح یہ سیمینار اپنی کامیابی کی طرف رواں ہوا. PSATF کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب کبھی بھی حکومت پاکستان کو کسی بھی مالی امداد کی ضرورت پڑی وہ اس کار خیر میں بھی کبھی پیچھے نہ رہا. ڈیم فنڈ میں حکومت پاکستان پرائم منسٹر کی آواز پر ہم نے یہ کہہ کہ PSATF کو جاتا ہے کہ انیشیٹ جو لیا وہ ہماری آرگنائزیشن نے لیا. اور اسی طرح ہم نے یہاں کی پاکستانی کمیونٹی, لوکل کمیونٹی, ڈاکٹرز, بینکرز, انٹلیکچوئل پروفیشنل, ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ لیول پر ہم نے 2 روزہ ہم نے پروگرام کروایا. اور ڈیم فنڈ کی مد میں تقریباً 1.9 ملین جو تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ روپے بنتے تھے اس وقت کے ساتھ 2018 میں, وہ ہم نے ابھی بینک اوورسیز میں جمع کرا کے پاکستان کے اس ڈیم فنڈ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. صرف یہ نہیں, ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم 2 طرفہ ایکسچینج کو بروئے لائیں. ٹریڈ ڈیلیگیشن کو ہم نے پاکستان بھیجنا تھا اور اسی طرح پاکستان سے ساؤتھ افریقہ ڈیلیگیشن آنے تھے. اور یہ پہلی دفعہ ممکن ہوا کہ 2017 میں ایک 28 رکنی ٹریڈ ڈیلیگیشن پاکستان میں کراچی کے ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کیا, جس میں نہ صرف لوکل کاروباری حضرات کے علاوہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ٹریڈ انڈسٹری, 700 اور نیوز ایجنسی کے لوگوں نے اور اس طرح مختلف جاتی لوکل پاکستانی اور اس طرح لوکل کمیونٹی نے پارٹیسپیٹ کیا اور آن اسپاٹ 1 ملین سے زیادہ کی انہوں نے خریداری کی. یہی نہیں, اس کے علاوہ 2019 میں فیڈریشن کو ایک دفعہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے پورے پاکستان لیول کے اوپر ایک 14 رکنی ڈیلیگیشن تیار کیا, جس میں ساؤتھ افریقہ کی لوکل کمیونٹی نے, بلیک کمیونٹی نے اس ڈیلیگیشن میں حصہ لیا. لاہور میں ہم نے ٹیکسپو میں اس میں پارٹیسپیٹ کی. اس کے علاوہ یہ ڈیلیگیشن ہمارا اسلام آباد, فیصل آباد, گجرانوالہ, کراچی اور اس طرح KPT کا انہوں نے دورہ کیا. وہاں پر ہم نے منسٹری آف کامرس, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اسی طرح ہم نے مختلف چیمبر آف کامرس کراچی, لاہور, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, اسی طرح سے ہم نے KPT کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے ملاقاتیں کی. اور اسی طرح ہم نے باہمی 2 طرفہ ٹریفک کو بحال کیا. اسی طرح ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی اور کچھ تاجر ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہاں پر انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا اور کچھ معاملات انہوں نے وہاں کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر طے کیے. اس کے علاوہ جب کبھی بھی کشمیر کاز کی جب بات آئی حکومت پاکستان کی طرف سے ہائی کمیشن تو جب بھی ہمیں کوئی اس قسم کے پروگرام کو انعقاد کے ہم سے گزارش کی گئی تو ہم اس پہ بھی پیچھے نہیں رہے. ہم نے مختلف ادوار میں قومی تقریبات کے علاوہ کشمیر کے اوپر بھی ہم نے ایک بہت بڑا ایک اپنے فارم 31 اگست 2019 کو ہم نے ایک بہت بڑا کانفرنس کی یہاں پر, جس میں 14 سے زائد افریقہ کے ملکوں کے مندوبین نے شرکت کی. اور اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو کہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں ایک رکھا جائے گا. اسی طرح تاجر برادری ہر اس فلائی اور اس قسم سماجی بہبود کے بھی سلسلے میں آگے کے پیش رہتی ہے. ہمارا یہ عزم تھا, ہم نے 2019 نومبر میں باقاعدہ ہم نے اپنا ایک سماجی بہبود کا ہم نے پروگرام کا انعقاد کیا. ہم نے اس سلسلے میں اسکول کے بچوں کے لیے کاپیاں, بیگس کا انتظام کیا. انفارچونیٹلی وہ پروگرام ہم نے مارچ میں کرنا تھا, کووڈ-19 کی وجہ سے وہ پروگرام ہم نہیں کر سکے, لیکن وہ امانت یہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سال جنوری میں وہ پروگرام ہم کریں گے. اور اسی طرح ہم یہاں کی جو مختلف ساؤتھ افریقہ کی اسکولس ہیں اس میں ہم یہ اپنا اسکول کے بیگس اور کاپیاں وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. کووڈ-19 نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی, تباہی مچا دی, کاروباری رابطے ٹوٹ گئے, جس میں بے روزگاری کا بھی بہت زیادہ امکانات ہوئے.
لوگوں کے کاروبار بند ہوئے. اس موقع پر بھی ہماری فیڈریشن نے اپنی لوکل کمیونٹی کے لیے, اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. فیڈریشن کے عہدیداروں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر, اپنے تاجر برادری کے ساتھ مل کر تقریباً 1850 فوڈ پارسل ڈسٹریبیوٹ کیے, جو کہ تقریباً 6.5 لاکھ سے زائد کی اماؤنٹ بنتی ہے. وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کیے, اور اس طرح ہم نے یہ پورے اس ٹینور میں کووڈ-19 میں جو ابھی تک جاری و ساری ہے, جب زون 5 اسٹارٹ ہوا اس وقت سے ہم نے یہ کام کیا, اور تقریباً تمام کمیونٹی کو ہم نے یہ فوڈ پارسل ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے اپنی مدد آپ کے تحت. اس سلسلے میں اپنی کابینہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہر اس موقع پر اپنے بینک کے دروازے, اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جب بھی فیڈریشن کو آواز دیتی ہے تو اس کو لبیک کرتے ہیں. ہماری یہ فیڈریشن نہ صرف ساؤتھ افریقہ بلکہ سدرن افریقہ پر محیط ہے. تمام صدر کنٹری کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پر. ہمارے اس سلسلے میں مختلف ہمارے عہدیداران ہیں جو کہ مختلف ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک ہماری سینٹرل باڈی ہے ہماری, جس میں کچھ افراد یہاں پر موجود ہیں. کچھ ہمارے جیسے ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے شہزاد صاحب ہیں, اسی طرح ہمارے ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہیں راشد اقبال صاحب, اسی طرح ہمارے مزمل امان صاحب ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کو ڈیل کرتے ہیں. خورشید ڈاٹ صاحب ہیں جو کہ ہمارے فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح شیخ اسد صاحب ہیں جو کہ ہمارے سیکرٹری انٹرنیشنل افیئر کو ڈیل کرتے ہیں. یہ سارے بزنس مین ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہر موقع پر ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک ایڈوائزری باڈی ہے. اس ایڈوائزری باڈی میں بھی ہمارے سارے ٹاپ لیول کے بزنس مینوں کو, بینکرز کو, اور ہم نے اسی طرح کی ڈاکٹرز حضرات کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا تاکہ ان کی ایڈوائزری سے, ان کی مشاورت سے ہم اس پلیٹ فارم کو مزید اس کو آگے بڑھائیں. مہتاب خان صاحب ہمارے صدر ہیں ایڈوائزری بورڈ کے. رضا صاحب ہیں جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. عمران پٹیل صاحب, ڈاکٹر خالد مرزا صاحب, شیخ سہیل صاحب جو ابھی میں اوورسیز کو نمائندگی کرتے ہیں. مناف صاحب ہیں یہ بزنس مین. اسی طرح محمد شاہد صاحب یہ ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے ممبرس ہیں. محمد ساجد صاحب جو کہ پردیسی گروپ سے ہیں, یہ ہمارے صدر ہیں دربند سے. اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی ہماری اس طرح ہماری نمائندگی ہے سندھ, پنجاب, کے پی کے وغیرہ میں. ممتاز خان یوسف زئی صاحب جو ہمارے اسلام آباد اور کے پی کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں, وہ ہمارے وہاں پر رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح محمد رفیق عبدالمجید صاحب جو ہے سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کا بغیر کوئی چیز ناممکن ہے. اسی طرح ہم نے ایک ہمارا میڈیا گروپ جو کہ یہاں پر اقبال قریشی صاحب کی سربراہی میں میڈیا کو ڈیل کرتا ہے ساؤتھ افریقہ میں. اسی طرح پاکستان میں مشکی صدوئی صاحب جو کہ ایکس ڈائریکٹر سے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے, ان کو ہم نے اپنے پیٹیشن میں شامل کیا. اقبال عزیز صاحب ہیں جو کہ میڈیا کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے پاکستان میں فرائض انجام دے رہے ہیں. اسی طرح ابو طالب بخاری صاحب ہمارے سوازی لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ ہمارے سوازی لینڈ کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ سوازی لینڈ میں اپنی ٹیم کے ساتھ فیڈریشن کو تاج العالی کے ساتھ مصروف ہیں. اسد محمود صاحب ملاوی سے ڈیل کرتے ہیں. محمد الیاس سیٹھی صاحب زمبابوے سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طرح محمد آصف پنجابی صاحب موزمبیق سے. لسوتو اور بوتسوانا میں ہمارے 2 حضرات ہیں لیکن وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. بہرحال یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ مصروف عمل ہیں, اور جو آگے جو ہمارے جو پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوں گے. میں اس سلسلے میں کراچی چیمبر آف کامرس, لاہور, فیصل آباد, گجرات چیمبر آف کامرس اور اسی طرح فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ جب بھی یہ ڈیلیگیشن ہمارا گیا, جب بھی ہم نے ان سے بات چیت کی, انہوں نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا. یہ ہماری بہت بڑا ہنر ہے. اسی طرح یہاں پر اگر میں بات کروں تو ساؤتھ افریقہ چیمبر آف کامرس, گنارا چیمبر آف کامرس, اور اسی طرح یہاں کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہارٹ اینڈ گروتھ ڈیولپمنٹ ایجنسی جس کو ہم GDP کہتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ ٹریڈ انڈسٹری, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, اور اس طرح کے دوسری جو آرگنائزیشن ہے ان کا سپورٹ ہمیں حاصل ہوا ہے.
جس وجہ سے ہم اپنے جو فیڈریشن کے جو ہمارے مقاصد ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمیں تقویت ملی ہے. اب یہ تو کارواں تھا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ 2014 سے 2020 تک. میں اس سلسلے میں ہائی کمیشنر پاکستان کا بھی مشکور ممنون ہوں کہ ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہتی ہے. اور آپ کو پتا ہے گورنمنٹ پاکستان کی وہ چونکہ ہائی کمیشن پاکستان کو ڈیل کرتا ہے اور ان کے تعاون کے بغیر بہت سی چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ایز اے ڈپلومیٹس جو ہمارے یہاں پر چینلز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور مزید اس میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو ہماری انشاءاللہ خواہش ہوگی کہ آئندہ بھی اسی طرح ہائی کمیشن کا، منسٹری آف کامرس کا اور اسی طرح ٹڈاپ کا جو رول ہوگا وہ ہمارے لیے نہ صرف کارآمد ہوگا بلکہ آگے جو ہمارے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں اس میں ان کی بڑی ہمیں سخت ضرورت پڑے گی تاکہ ہم اپنی ملک کی اکنامی کو آگے بڑھانے میں سب مل کر اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں. اب میرا یہ جو خواب تھا، یہ 4 سال سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے. میں جب بھی کراچی گیا، جب بھی لاہور گیا، میں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی محنت کی. آپ کو پتا ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں وہ ہمیں اس میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت ملک ہمارا بڑا کرائسس میں ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ہم اس پروجیکٹ کو لانچ کریں، لیکن مالی وسائل اور اس قسم کی پیچیدگی کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. میں اپنی ٹیم کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے میری بھرپور طور پر رہنمائی کی. اور اس سلسلے میں ہماری جو مختلف ایسوسیشن ہے جیسے سیالکوٹ ایسوسیشن ہے، اسی طرح گجرانوالہ، اسی طرح لاہور، اسی طرح کراچی کے متعدد تجارتی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے بھی مجھے اس بات کی اشورٹی دی کہ آپ اس کام کو کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے سیمینار میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری شکیل احمد صاحب یہاں آئے تھے جو آج کل اس میں ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے بھی اپنی آفر کی ہے مجھے کہ آپ ایگریکلچر کے حوالے سے اگر آپ کوئی مینگو اور فوڈ میں کوئی ڈپلومیٹک کوئی اگر آپ ایسی ڈپلومیسی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو میری خدمات حاضر ہیں. تو یہ میں بہت ایک اچھا ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے. اسی طرح تمام چیمبرز اور اس طرح کے ایسوسیشن نے بھی مجھے اس کی شوق دلائی انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ لوکل جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر جو چیمبرز ہیں اور اسی طرح سے جو لوکل جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بھی مجھے ایشورنس ملی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اب جو چیز میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی محنت کی اس پر ہم نے، اور اب اس کے بعد یہ کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس کام کو بسم اللہ کر دینا چاہیے. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. ملک میں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس وقت جو ہمارا جو سی پے کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ایک گلوبل چینجر ہے اور ہمیں اس چینجر کو پائے ترقی تک پہنچانے میں یہ کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. کیونکہ اس وقت کمپٹیشن ہے، دنیا بھر میں کمپٹیشن چل رہا ہے اس وقت. لیکن میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بالکل مجھے مطمئن ہے کہ اب یہ جو گلوبل چینجر آ رہا ہے جو خاص طور سی پے کے حوالے سے ہوگا. اگر ہم اس سی پے کے ساتھ اگر تعاون کر کے اس پروجیکٹ کو آگے چلائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو پورٹل جو پاکستان سے سی پے کے حوالے سے آئے گی وہ سب سے چیپر بھی ہوگی اور ہم اس کی مارکیٹ کو ایزیلی ہم اس کو کیپچر کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہماری فیڈریشن پاکستان ساؤتھ افریقہ ٹریڈ اینڈ ایکسپو سینٹر کا اعلان کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سینٹر ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پراپرٹی ہم نے بائنگ کر لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لاسٹ ویک ہی ہم نے اس کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور اس کی مالیت تقریباً یہ سارا پروجیکٹ جس میں رینوویشن ابھی کچھ شامل ہے تو یہ رینوویشن اور اس کا پراپرٹی سب ملا کر یہ تقریباً 7 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اس وقت فیز 1 میں ہم جا رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے 3 فیز مختص کیے ہیں، فیز 1، فیز 2، فیز 3. سب سے پہلے یہ ہمارا فیز 1 کا پروگرام ہے جس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ٹریڈ سینٹر کی
کہ ہم تمام تاجروں کو، تمام پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں ان سب کو ہم مدعو کریں گے، ان کو اپنا پلیٹ فارم دیں گے. اس سلسلے میں ہم نے 3 قسم کی ممبرشپ ہم نے اس کے اندر اناؤنس کر رہے ہیں. نمبر 1 ہماری ممبرشپ ہوگی پلیٹینیم، نمبر 2 ہوگی گولڈ، اور نمبر 3 ہوگی سلور. اسی طرح کیٹیگری وائز یہ جو 3 ممبرشپس ہیں اس کی ہم نے اماؤنٹ رکھی ہے جو کہ سالانہ بیس پر ہوگی اور اینول اس کی رینیول ہوگی. اور اس میں مختلف مراحل ہم اس کو اپنے تاجروں کو، اپنی انسٹیٹیوشن کو، اپنے چیمبرز کو، اپنے بینکرز کو دیں گے. اور یہ جو ممبرشپ دی جائے گی اس کے اندر ہم نے بے شمار فیسلٹیز رکھی ہیں. سب سے پہلی فیسلٹیز یہ ہوگی کہ ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کو ہمارے ٹریڈ سینٹر جو ڈسپلے سینٹر ہوگا اس میں باقاعدہ ڈسپلے کیا جائے گا اس کا پروڈکٹ. ان کی باقاعدہ ان کے بروچر، ان کے پروڈکٹ کو ہم لانچ کریں گے یہاں پر. ان کا پورا ایک مارکیٹنگ کا ایک میکینزم بنایا جائے گا. ہمارا پورا ایک سیکٹریٹ کام کرے گا جو کہ ان کی ایبسنس میں یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں ان کی نمائندگی کرے گا. ہمارے ڈپلومیٹک جتنے بھی افریقہ کے جتنے بھی کانسولیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا، ان کی ہماری میٹنگس ہوگی. نمائندہ کی بنیاد پر ہم ان کو یہ تمام ٹریڈ سے جتنے بھی ہمارے مینوفیکچر ان کی پروڈکٹ کو ہم لانچ کریں گے یہاں پر. اسی طرح وہاں پر ہم نے سیمینار روم کا بندوبست کیا ہے، وہاں پر ہم میٹنگز کریں گے. اگر کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آتا ہے یا جو کمپنی کے نمائندے آتے ہیں تو ان کی باقاعدہ ہم یہاں پر میٹنگز کریں گے B2B. اور اسی طرح یہ ان کا ایک پورا نیٹ ورک افریقہ کو پہنچائیں گے. اس سلسلے میں ہم تمام چیمبر آف کامرس، تمام ایسوسیشن کو ہم باقاعدہ مراسلے بھیج رہے ہیں، لیٹر بھیج رہے ہیں، اور ان کو اس گلوبل چینجر کے لیے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ ٹریڈ سینٹر کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تعالیٰ مارچ 2021 میں ہم اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ افریقہ اور نیبر کنٹری کے تمام اتاشی، تمام ہائی کمیشنز کو ہم باقاعدہ دعوت دیں گے اور اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ پاکستان کی پروڈکٹ کو ایک افریقہ کانٹیننٹ میں متعارف کرایا جا سکے. اس وقت افریقہ بالکل ویکیوم ہے. جس طرح سے باقی لوگ چائنا، انڈیا، ترکی، ملیشیا یہ اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیڈریشن اس کمی کو پورا کرے گی اور آپ سب کے تعاون سے، تمام تاجر برادری کے تعاون سے، تمام اپنے جو کمیونٹی کے تعاون سے اس ٹریڈ سینٹر کو کامیاب کریں گے. فیز 2 میں کیا ہوگا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے کووڈ-19 کا، اب تمام چیزیں آن لائن جا رہی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم بھی اس کو آن لائن بیسس کے اوپر ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں. یہ ہمارا فیز 2 ہوگا. اور اس طرح تمام پاکستان کی پروڈکٹس کو جتنی بھی بنتی ہیں ہم اس کو یہاں لانچ کر کے اس کو آن لائن بیسس پہ اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے. باقاعدہ اس کا ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے. اسی طرح سے تمام یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس میں باقاعدہ ہم ایک بلیٹن شائع کریں گے. اس میں ہم تمام ممبرس کی ایکٹیویٹیز، تمام ممبرس کے ایڈورٹیزمنٹ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ وہ جو بلیٹن جو ہے وہ باقاعدہ نہ صرف ہے کہ ڈیجیٹل ہم اس کو پرنٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ افریقہ کانٹیننٹ کی ایمبیسیوں میں، ان کے تمام چیمبرز میں، اسی طرح پاکستان کے چیمبرز میں اور گورنمنٹ میں اس کو بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. فیز 3 میں کیا ہوگا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر آن لائن اگر اللہ کرے کامیاب ہو جائے اور ہم اپنے مقصد میں، ظاہر اس میں ٹائم لگے گا 2 سال، 3 سال، 4 سال، تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں پر ویئر ہاؤس فیسلٹیز بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں تاکہ آن اسپوٹ اگر آن لائن اگر کسی کو ڈیلیوری چاہیے تو اسٹاک یہاں موجود ہو اور ویئر ہاؤس کی صورت میں ہم اس کو باقاعدہ ہم کلائنٹ تک یہ چیزیں پہنچائیں. تو یہ ہمارا بریک ڈاؤن ہے، ہمارا فیز 1، فیز 2، فیز 3. اور یہ ہمارا ٹریڈ سینٹر کا انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کو لانچ ہم نے کر دیا اس وقت آپ کے سامنے اپنی ٹیم کی موجودگی میں. اور انشاءاللہ اس کا رینوویشن کا کام یہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا اللہ کا فضل و کرم سے. امید ہے کہ انشاءاللہ مارچ 2020 میں ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان سے بھی کسی لوگوں کو ہم بلائیں، باقاعدہ افتتاح کریں، ہائی ڈگنیٹیز کو بلائیں، تمام چیمبرز کو بلائیں، نیوز پیپر کو بلائیں. تو اسی طرح سے یہ چیزوں کو ہم کامیاب کریں گے. ماضی میں بھی ہمارے ساتھ بے شمار لوگوں نے کوآپریٹ کیا جس میں یہاں کی جو مقامی جو ہمارے تجاری باڈیز ہیں جس میں یونیکا ہے، میک واشنگ پاؤڈر ہے، پام کانٹیننٹل ہے،
انہوں نے بہت تعاون کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کا یہ تعاون جو ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ابھی اسی طرح ہمیں چونکہ ابھی آپ کو پتا ہے یہ الیکٹرانک دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ ڈسٹریبیوشن کی جانب سے ریان خان صاحب نے آفر کی کہ اگر آپ کو ڈیجیٹل کے حوالے سے کمپیوٹر کے آپ کو میڈیا کے حوالے سے یا آپ کو کچھ اگر آئی ٹی کے حوالے سے کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں. میں ریان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد علی صاحب بھی جو کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہیں, انہوں نے اپنی ریپرزینٹیو دی ہے. سید حسن صاحب کو جو کہ سارٹ اینڈ پیپل میں, انہوں نے بھی ہمیں پورے ایشورز دلائی کہ میں آپ کو سپورٹ کریں گے. اسی طرح بے شمار ہمیں مینارا چیمبر آف کامرس سے بھی ہمیں باقاعدہ سپورٹ پہلے بھی دی اور آئندہ بھی اسی طرح ہمیں ملے گی. اسی طرح گورنمنٹ آف ساؤتھ افریقہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ساؤتھ افریقہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہماری میٹنگیں جاری ہیں اور اسی طرح ہم نے آن بورڈ لیا ہے تمام چیمبرز کو اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگ کی انشاءاللہ تعالی اس میٹنگ کے بعد فوراً ہم اس کو شیڈول دے رہے ہیں جس میں ہم نے گجرانوالہ, سیالکوٹ, کراچی چیمبر اور فیڈریشن کو آن بورڈ لینا ہے اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالی زوم ہم کریں گے. اس کو اپنا ٹریڈ سینٹر کے حوالے سے آگاہی کریں گے. میں اسی طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل محترمہ رضیہ اشیخ کا بھی بہت مشکور ہوں, ان کا بھی بڑی ہمیں سپورٹ ملی ہے اور ہم چاہیں گے کہ انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے ان کے پاس جتنے بھی جو اس قسم کے جو پروڈکٹ جو ہیں وہ ہم اس سے گزارش کریں گے وہ بھی ہم ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کے تعاون سے وہ جو انجینئرنگ جو آئٹمس ہیں وہ بھی ہم یہاں پر متعارف کرائیں جس کی بہت سی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ میں جو ہمارے یہاں آٹو موبائل انڈسٹری ہے یہ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت کامیاب چل رہی ہے. تو میں آج کے پروگرام کے توسط سے میں آٹو موبائل انڈسٹری سے جتنے بھی لوگ تاجر ہمارے جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فیڈریشن نے یہ جو ٹریڈ سینٹر کا آغاز کیا ہے آپ اپنے پروڈکٹ کو یہاں لانچ کریں, ہمیں یہاں سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ ملک کے لیے سپورٹ ہوگی, ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا, زرعی مواد زیادہ سے زیادہ جائے گا. اگر میں اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو جو ہماری ایکسپورٹ جو اس وقت ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں جو سی پے کا جو ہمارا, لیکن میں سی پے کی بار کیوں بات کر رہا ہوں, سی پے جو ہے جو گلوبل چینج آ رہا ہے وہ افریقہ کو ڈیل کرے گا. وہاں سے جتنی بھی پروڈکٹ وہاں پر جو مینوفیکچرنگ ہوگی وہ انتہائی کم قیمت پر بنے گی اور جو ان کا پیکٹ ہوگا وہ ڈائریکٹ جب وہاں سے ایکسپورٹ ہوگی تو افریقہ کی مارکیٹ کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل کرے گی اور اس کی پرائسز بھی چونکہ کم ہوگی کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کم ہو جائے گی. وہاں کی چونکہ پاکستان میں لیبر ہماری چیپ ہے تو پروڈکشن بھی اس کی چیپ بنے گی تو ہم ایزیلی مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی وہ تو سیمنٹ کی تھی. گزشتہ 5 سالوں میں اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کی وجہ سے ہماری تقریباً $500 ملین کی ہماری ایکسپورٹ ہماری لیس ہو گئی ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں کہ دسمبر تک ویو ہو جائے گی, اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی. تو اگر یہ ویو ہو جاتی ہے تو یہ بھی نیکسٹ ایئر سے یہ سیمنٹ دوبارہ اسی ٹریک پر آ جائے گی جس ٹریک پر آج سے 5 سال پہلے تھی. تو اس میں بھی تقریباً $500 ملین کا اضافے کا امکان ہے. اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا ہیلتھ کا جو سبجیکٹ ہے, ہیلتھ میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ یہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, اپنی کمپنی کو نہ صرف رجسٹر کروائیں بلکہ اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرائیں. افریقہ از اے ہیوج مارکیٹ. میں صرف افریقہ ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں کروں گا, میں تمام جو ہمارے نیبر کنٹریز ہے اس کی بات کروں گا جس میں کونگو ہے, آپ کا موزمبیق ہے, ملاوی ہے, کینیا ہے, اسی طرح آپ کا گانا ہے. تو یہ وہ کنٹری ہے جس میں بڑی ڈیمانڈ ہے, بہت پوٹینشیل ہے. اسی طرح میں بات کروں گا رائس کی, اسی طرح میں بات کروں گا ٹیکسٹائل کی, اسی طرح میں بات کروں گا سرجیکل گڈس کی, اسی طرح میں بات کروں گا اسپورٹس گڈس کی. جس طرح سے میری میٹنگ ہوئی ہے اسپورٹ گڈس کے حوالے سے, سرجیکل حوالے سے, تو اب اس کو ہم مزید فعال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو میری تمام انڈسٹریز سے, تمام ایسوسیشن سے, تمام چیمبر سے ریکویسٹ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو اب ہم نے آپ کے لیے مہیا کر دیا ہے. ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلیں, اپنے پروڈکٹ کو لانچ کریں. ہم آپ کے ساتھ, ہماری ٹیم, پورا افریقہ کی ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ کا ہمارے ساتھ رہا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نہ صرف بلین بلکہ بلین سے بھی زیادہ کی ایکسپورٹ کرنے کی کوشش میں آ جائیں گے. اور جو ملک میں جو اس وقت خسارہ کی جو صورتحال ہے ہم اس پر ایزیلی ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو
ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ ویکیوم ہے، جس میں خاص طور پر میں بات کروں گا ہمارا جو مینگو کی ڈپلومیسی ہے وہ بہت آج تک اس کے اوپر کسی نے بھی کام نہیں کیا. اس پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہم نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، ہائی کمیشن کی طرف سے بھی لیٹر گئے، لیکن ابھی تک ہمیں پذیرائی نہیں ملی. لیکن اب اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے پروڈکٹ کو ساؤتھ افریقہ میں لانچ کیا جائے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں 2 وجہ ہیں. سیزن کا نمبر 1 ہے، اگر یہاں سردی ہوتی ہے پاکستان میں گرمی ہوتی ہے، اگر پاکستان میں گرمی ہوتی ہے تو یہاں سردی ہوتی ہے. تو ہم ایک 2 طرفہ ٹریفک کو چلا سکتے ہیں کہ جب وہاں پر سردی ہو، یہاں پر گرمی ہو، تو یہاں پر ہم اس پروڈکٹ کو لانچ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر جب اگر گرمی ہو، پاکستان میں سردی ہو، تو اس موسم کے لحاظ سے ہم اپنے پروڈکٹ کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی اس کو سنہری موقع ہے، ہمیں اس کو فوراً پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیدر انڈسٹریز کا بڑا اسکوپ ہے. ماضی میں بہت لیدر امپورٹ ہوتا تھا پاکستان میں، لیکن کچھ پولیٹک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر کمی آ گئی. بہرحال اس پر بھی ہم اس کو غور کر سکتے ہیں. الیکٹرانکس کی وجہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ یہ کونسل کی طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرانکس کو بھی ہم یہاں پر انٹروڈیوس کروائیں. اسی طرح سے ٹورزم انڈسٹری بہت امپورٹنٹ انڈسٹریز ہے. ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کے ساتھ ایک زوم میٹنگ کریں یہاں کی منسٹری کے ساتھ. پھر ہماری گزارش ہوگی کے پی ٹی میں جو ہمارے جو چیف کوآرڈینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری گزارش ہوگی وہ وہاں کی منسٹری کے ساتھ بات کریں. تو ہم ایک ٹورزم کا سلسلہ ہم اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ٹورزم ایک بہت امپورٹنٹ ایک فیلڈ ہے جس پہ پاکستان کو اچھے سے اچھا فارن ایکسچینج مل سکتا ہے. تو اس پر بھی غور کی ضرورت ہے، اور ہماری اس طرح سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ ہم سے رابطے میں رہیں تاکہ اس چیز پر ہم اس کو زیادہ فوکس کریں، تاکہ ہمارا جو یہاں کا جو ٹورسٹ ہے وہ پاکستان میں جائے، اور اسی طرح پاکستان کا جو ٹورسٹ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں آئے. تو اس ہمیں بالکل ایک ڈپلومیسی ہمیں چینل کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. اب جب ہم نے ڈپلومیسی کی بات کی تو ہمارے جو ریلیشن ہے ڈپلومیٹ کے ساتھ وہ اتنے زیادہ مثبت نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اس کی جو مین وجہ بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اب ہم نے اپنے ایجادی جو ڈپلومیٹس جو تعلقات ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جتنے بھی افریقن جو کونسلیٹ ہیں ان کے ساتھ ہم نے روابط رکھنے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ روابط رکھ کے ہم اپنی اکنامیکل پوزیشن کو بہتر بنا سکیں. تو یہ ہماری سفارشات تھیں. اس سلسلے میں میری حکومت پاکستان سے، منسٹری آف کامرس سے گزارش ہے، ٹڈاف سے بھی ہماری گزارش ہے، تمام چیمبر سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروپوزل کو غور کریں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم اپنے اس مقاصد میں کامیاب رہ سکیں. آخر میں آپ تمام حضرات کا، ہماری پوری ٹیم کا کی جانب سے تمام میڈیا کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی چینلز یہاں پر ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت ساؤتھ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ کے کانٹیننٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، بیلوس کام کر رہے ہیں، تو میں تمام جتنے بھی ہیں میڈیا چینل ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی کمیونٹی کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دائمی سکنے میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور جب بھی یہ فیڈریشن آواز دیتی ہے تو اس کو لبیک کرتے ہیں. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کا آخر میں بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اسی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کریں. آمین ثم آمین.